السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر نازنین بہن نے مجھے سلام کیا تو اس کا جواب میں دے رہی ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کچھ باتیں ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ نماز مقصد ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نماز کی صفت پر آ جائے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح ہم نماز کے باہر بھی اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جائیں، الحمدللہ، اور سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر دوبارہ وہی بات کہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھی اور کیا تم نے اس نماز کے لیے اچھی طرح وضو نہیں کیا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ نماز تیرے لیے اس گناہ کا کفارہ ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا، الحمدللہ۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ نمبر 6، حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہے۔ حاصل کرنے کا طریقہ، اول وقت نماز پڑھنے کی مشق کی جائے، یعنی اذان کی آواز سنتے ہی اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ نمبر 2، نماز کے تمام مسائل کو صحیح یاد کیا جائے، یعنی غسل سے لے کر سلام پھیرنے تک کے تمام مسائل اور نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو ٹھیک یاد کیا جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر اللہ والا دین جمانے کے لیے نمبر 3، صوم، کلمہ، درود شریف، استغفار، ان تینوں تسبیحات کی پابندی اور قرآن شریف کے آداب کی رعایت رکھ کر تلاوت کی جائے۔ نمبر 4، اللہ سے رو کر نماز کی حقیقت کو مانگا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ آئندہ۔